Assalamu alaikum everybody. I hope everybody is doing great. This is Danish Khalil. Again, I welcome you all for yet another podcast, but this time the podcast is a bit different. It's going to be very exciting as well. So my guest today is Gibran Siddiqui. Gibran is CEO of Brand Accord, and he is actually in the industry of event management, marketing for over I think 8 years. But Gibran has recently is now organizing a very interesting event. It's about Pakistan's first wealth management expo, which you guys have seen on our socials as well. It's Money Matters. So Gibran is the CEO and founding member, organizer of that event. تو جبران کا جو ہے وہ ہی از آلسو یونیورسٹی فیکلٹی ایز ویل ایٹ آئی او بی ایم اینڈ ہی از آلسو ان دی انڈسٹری فار آئی تھنک اوور 12 years ان دا کارپوریٹ ایکسپیرینس اوور آل. سو لیٹس ہیئر اٹ فرام جبران کہ یہ منی میٹرز یہ آرگنائزیشن یہ جو ایک ویلتھ مینجمنٹ کی ایکسپو ہے یہ آرگنائز کرانے کا جو آئیڈیا ہے یہ کہاں سے آیا, کیسے انہوں نے اس بارے میں سوچا. جبران نام تو بہت انٹرسٹنگ ہے, منی میٹرز. سب کے لیے پیسہ میٹر کرتا ہے. جو یہ بولتا ہے کہ پیسہ نہیں میٹر کرتا, پیسہ کچھ نہیں ہوتا, سب کے لیے پیسہ میٹر کرتا ہے. تو جبران یہ آئیڈیا کیسے آیا؟ تھینک یو سو مچ دانش. سب سے پہلے تو ویلکم. منی میٹرز کا آئیڈیا اس لیے آیا کیونکہ منی یا ویلتھ کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ایک ایکسکلوزیو پلیٹ فارم نہیں ہے. بالکل. اور اس طرح کے ایونٹس کو ایکسکلوزیولی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے گلوبلی. ہم جنہیں فالو کرتے ہیں تو میں چاہتا ہوں ہم انہیں بھرپور فالو کریں. تو گلوبلی یہ بڑا اچھا بڑا سگنیفیکنٹ ایک ٹرینڈ ہے. تو منی میٹر کا آئیڈیا اس طرح سے آیا کہ ایز این ایونٹ مینجمنٹ کمپنی وی کم اکراس مینی آرگنائزیشنز, many businesses. Especially in the recent events, we came across some mutual funds, some asset management companies, I mean, and couple of stock brokers. تو اینڈ جو سب سے ریسنٹ ایکسپیرینس تھا وہ یہ تھا کہ ابھی ایک اور ایکسپو یا ایک اور ویکینڈ بنایا گیا تھا, فلیگ شپ, یعنی جو ڈالمن مال کلفٹن ہے. تو لوگ ہر جگہ ایک الگ مائنڈ سیٹ سے جاتے ہیں. اگر مووی دیکھنے جاتے ہیں تو وہ مووی کے مائنڈ سیٹ سے جاتے ہیں. اگر کسی کراچی ایٹ جیسے ایونٹ میں جاتے ہیں تو کھانے پینے جاتے ہیں. لیکن لوگ ایک ہارڈ کور مائنڈ سیٹ کے ساتھ کسی انویسٹمنٹ کی جگہ پہ نہیں جاتے. پراپرٹی ایکسپو میں یقیناً جاتے ہوں گے, گالا میں جاتے ہوں گے جو گاڑیوں کا لگتا ہے. تو آئیڈیا واز کہ یہ وہاں جائیں جہاں جو جگہ ان کے لیے بنی ہو. تو جو ویلتھ مینجمنٹ ایکسپو ہے دیٹ از آل اباؤٹ دا منی, دیٹ از آل اباؤٹ دی ایکسپلوریشن اینڈ دا چوائسیز جو کہ آپ اپنے پیسے کے ساتھ آپریٹ کر سکتے ہیں. بالکل. تو پریسائزلی منی میٹرز از اے پلیس جہاں پہ آپ 5,000 سے لے کے یعنی اسٹارٹنگ فرام 5,000 روپیز ٹو 50 ملین آپ کو ہر طرح کے آپشنز اویلیبل ہوں گے. مین اسٹریم جو آئیڈیا تھا وہ تو آبویسلی یہ براڈن ہوگا ٹائم ٹو ٹائم, لیکن یہ جو میوچل فنڈز ہیں, یہ جو اسٹاکس ہیں, یہ جو کموڈیٹیز ہیں, یا یہ جو فن ٹیکس کے تھرو آپ کے پاس اب ڈفرینٹ آپشنز آ گئے ہیں. اسی طرح بائی ناؤ پے لیٹر والا آپشن ہے. ان سارے آپشنز کو ٹارگٹ کرنا تھا کہ لوگوں کو یہ ساری چوائسیز نظر آئیں. اور دیٹ از ہاؤ وی اسٹارٹیڈ آف. اور آئی ایم سو ہیپی کہ آئیڈیا واز ٹیکن اوے اور اب اس پہ کام ہو رہا ہے. انٹرسٹنگ. آئی اسٹل ریممبر آئی تھنک 6-7 months بیک جب ہم بیٹھے تھے تو اس پہ بات ہو رہی تھی. آئی تھنک زیادہ ہی ٹائم ہو گیا ہے, 7 سال ہو گیا. سو وین وی ور ڈسکسنگ اباؤٹ اٹ, سو یو ور ٹیلنگ می اباؤٹ دس آئیڈیا. تو بیسکلی ایک سوال جو میرا ابھی اس ڈسکشن کو کرتے ہوئے آیا ہے کہ آئیڈیا کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے جبران آپ نے کیا کیا, اور جو لوگ آئیڈیا میں ہی پھنسے رہ جاتے ہیں اور ایگزیکیوشن تک نہیں پہنچ پاتے,
ان کے کیا وہ میجر ریزنز ہوتے ہیں, آپ آئیڈیا سے ایگزیکیوشن تک کیسے پہنچے, آپ نے منی میٹرز کو کیسے کامیابی یا اس کو ایٹ لیسٹ آرگنائز کرنے کی طرف لے گئے, کیونکہ آئیڈیا ہی رہ جاتا ہے. ہاؤ ڈیڈ یو مینیج دس؟ اس کے پیچھے ایک بڑی سمپل سی لاجک تھی. دیر واز اے ویری سمپل لاجک اینڈ اسٹریٹجی. میرے پچھلے کئی ادوار میں فار مینی ایئرز ان دا پاسٹ, the ideas that I've conceived were never materialized, and the only reason was کہ ایک ہمیشہ اپرچونٹی کاسٹ آ جاتی تھی کہ ہم یہ کریں گے تو ہم یہ لوز کر جائیں گے, اور اس سے بڑا ریزن تھا فیلئر کا. تو when I started thinking about this idea, تو the first thing through which I made up my mind کہ let's see the failure. So I started the idea with the belief کہ I may fail and it's okay to be failed. تو this was the most important thing. اور پھر میں نے سیکھا یہ along the way I got to learn کہ when you start off something, اور آئیڈیاز تو کبھی بھی مکمل نہیں ہوتے, وہ تو آئیڈیاز ہی ہوتے ہیں. تو جو سب سے پہلی ریزسٹنس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ کو فیلئر کا ڈر ہوتا ہے. تو میں نے وہ ڈر نکال لیا تھا. میں نے سارا کا سارا اسٹیپولیٹڈ لاس کیلکولیٹ کر لیا تھا کہ ورسٹ کیس سینیریو میں کیا ہو سکتا ہے. اور میں نے سب سے پہلے یہ سوچا تھا کہ مجھے فیل ہو کے بھی دیکھنا ہے, مجھے فیل ہوتے ہوئے بھی دیکھنا ہے. تو یہ تھا سب سے پہلا آئیڈیا. پھر دوسرا ایک بلیف سسٹم بہت امپورٹنٹ ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی چیز کے لیے ڈٹرمنڈ ہوں, کنسسٹنٹ ہوں اور محنت کریں تو وہ چیزیں خود سے ہو جاتی ہیں. میں آئی مسٹ کنفیس دا فیکٹ کہ مجھے بہت سارے لوگوں نے بتایا تھا یہ تو پاسبل نہیں ہے اور یہ تو بہت ڈرائی سبجیکٹ ہے, جو کہ ہے بھی دراصل بہت ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے اور اس طرح تو نہیں ہوتا ہے. پھر ہمارے کچھ چیلنجز بھی بہت ہیں, مسائل بھی بہت ہیں ہمارے کلچر کے لحاظ سے. لیکن اسٹل جو چیزیں ہمیشہ سے چیلنجنگ رہی ہیں, جب کریم لانچ ہوئی تھی یا جب فوڈ پینڈا لانچ ہوا تھا یا اس طرح کے جتنے اسٹارٹ اپس لانچ ہوئے تھے, تو انیشیلی ان کے بارے میں یہی ایک پریویلنگ تھاٹ تھی کہ یہ نہیں کام کرے گا. لیکن وہ سب آج چل رہا ہے. آپ دیکھیں آپ کو سبھی کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے. تو انیشیلی ہمیں بھی یہی چیلنجز تھے کہ مارکیٹ اتنی بڑی نہیں ہے, ٹریکشن نہیں ہوگی اور ٹاپک بہت سبجیکٹیو ہے, پرابلم بھی ہو سکتی ہے, پیسہ کہاں سے آئے گا. تو جو ایک ڈرائیونگ فورس تھی which turned out to be a reality eventually, وہ یہ تھی کہ I am still very much passionate and very much consistent about کہ let's do it. تو یہ ایک ریزن تھا اور یہ ایک ریزن ہے کہ ہم we are still doing well and this is happening. It has become a reality. Great. So as you have mentioned briefly about the event already, سو اس میں ہم ملٹیپل فلیورز ایکسپیکٹ کریں گے اور انویسٹمنٹ پورٹ فولیوز کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ ہم ملٹیپل انویسٹمنٹ پورٹ فولیوز, جیسے کہ آپ نے مینشن کیا کہ 5,000 روپے سے لے کے 50 ملین تک ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اتنے ڈفرینٹ پورٹ فولیوز کو ایکسپلور کیا جا رہا ہوگا اس ایونٹ کے اندر, کیونکہ اس کا فوکس ہی اسی چیز کے اوپر ہے. دنیا بھر میں گلوبلی انٹرنیشنلی اس طرح کی بڑی کانفرنسز ہوتی رہتی ہیں. پاکستان کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو آئی تھنک ساری ہی ملکوں کے اندر اس طرح کی ایجوکیشن یا اویئرنیس دی جاتی ہے کہ انویسٹمنٹ ہو. لیکن یہ ایک بہت بڑا آئیڈیا ہے جبران. آئی ایم ریئلی امپریسڈ اوبیسلی ود دیٹ کہ ایک فورم پہ ایک ایونٹ میں ان ساروں کو جمع کرنا, لانا, یعنی کہ پاکستان میں اس نوعیت کا ایونٹ پہلے نہیں ہوا ہے کہ ایک جگہ سارے موجود ہوں اور وہاں بات ہوگی انویسٹمنٹ پہ اور کیسے منی مینجمنٹ کی جائے, منی کا جو فلو ہے اس کو کیسے مینیج کیا جائے, کیش فلو مینجمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں, کہ وہ کس طرح سے اچھے سے مینیج کیا جائے. کیونکہ ہر کسی کو آئیڈیا نہیں ہے نا, لوگ اویئر نہیں ہیں, لوگ سیکھ کے یا مارے کھا کے فیلیئرس کر کے لاس کر کے وہ سیکھ لیتے ہیں, کرپٹو میں پیسہ ڈال دیا, اسٹاک میں ڈال دیا, ادھر ادھر ڈال دیا, جسٹ لرننگ کر کے سیکھ کے. سو یہ انٹرسٹنگ ہے اور بہت زبردست چیز ہے. آئی تھنک پاکستان میں بہت ضروری ہے اس طرح کی چیزیں ہونا اور ہمارے لوگوں کو ایٹ لیسٹ اویئرنیس ہونی ضروری ہے. سو اس طرح کے ایونٹ کو, اس اسکیل کے ایونٹ کو آرگنائز کرانے میں جبران کیا مشکلات, کیا چیلنجز آئے, اور کوئی بھی اگر اس طرح کا ایونٹ ایکسپو سینٹر لیول پہ کرنا چاہے تو کیا چیلنجز آپ نے فیس کیے اور آپ کیسے لوگوں کو بتانا چاہیں گے کہ جس سے وہ بھی ایجوکیٹ ہو سکیں, اویئر ہو سکیں کہ یار اتنا آسان نہیں ہے اس طرح کے ایونٹس کو آرگنائز کرنا. اچھا, 2-3 باتیں ہیں.
ان ساری باتوں میں نا جو مسنگ ٹائلس تھے ابھی تک ہماری کانورسیشن میں. تو پہلے والی بات تو یہ کہ مشکلات تو رہی ہیں ہمیشہ سے. ہم نے جو بھی کیا ہے وہ بڑی چیلنجنگ سچویشن میں کیا ہے. ہمارے ملک میں یا گلوبلی بڑے مسائل تو آتے رہتے ہیں, ریکرنگ ہیں, جیسے اکنامک یہ جو آپ کا شاکس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ویسے کچھ نیچرل کیلیمٹیز ہوتی رہتی ہیں. کووڈ سے ابھی ہم گزرے, پھر پولیٹیکل ٹرموائل سے گزرے, یہ سب تو چلتا رہتا ہے. اور رہی بات مشکل کی, تو میں ایک شعر دانش کہنا پسند کروں گا کہ میرے کیس میں ایک شعر بڑا ریلیونٹ ہے یہاں پہ. درد سے خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج, مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی. تو یہ کافی زیادہ ویسے بہت زیادہ یہ ڈرامیٹک ہو گیا ہے, لیکن دا فیکٹ از کہ ہم نے بڑی مشکلوں سے کچھ بھی جو کیا ہے نا وہ آسان انوائرمنٹ میں نہیں کیا. تو اس وجہ سے بڑی پریکٹس ہے ہمیں مشکل سے گزرنے کی, اور اللہ کا شکر ہے ہم گزر جاتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ایک اور بھی ریزن جو میں پہلے مینشن نہیں کر سکا, وہ یہ ہے کہ ہم صبح سے شام ہمارا مقصد تو یہی ہے پیسے کمانا. پیسے کے نا بہت سارے کچھ بڑے سائڈ ایلیمنٹس ہیں, کچھ بڑی بیسک سینٹیمنٹس ہیں پیسے کی. وہ یہ ہے کہ پیسے کو اگر آپ مین اسٹریم فوکس کریں, پرائمریلی فوکس کریں ٹو میک منی, ٹو ارن منی, اور یہی آپ کا مقصد ہونا, تو بڑا مشکل ہوتا ہے پیسے کمانا. پیسہ ہمیشہ سے ایک سائڈ پروڈکٹ کے طور پہ ہوتا ہے. جب آپ کوئی کیمیکل ریئیکشن اگر آپ نے, یو آر این انجینئر, تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہم کوئی سالٹ بنا رہے ہوتے ہیں, ایسڈ اور بیس کا ریئیکشن ہوتا ہے تو سالٹ بنتا ہے, اور جو واٹر ہوتا ہے نا اس کا بائی پروڈکٹ ہوتا ہے. تو ہم بہت ساری چیزیں جو زندگی میں کر سکتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں, اگر ہم اس کو پیسے کو تھوڑا سیکنڈری کر دیں نا تو پیسہ اٹ سیلف آتا ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ پیسہ ایک بائی پروڈکٹ ہے ایک طرح سے, اگر آپ یہ مائنڈ سیٹ بنا لیں, اور یو کریٹ ویلیو اینڈ یو پرووائڈ ویلیو, یو ڈیلیور ویلیو, اینڈ یور پرائمری گول از ٹو آفر تھنگس. اور پھر دوسرا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ پیسے کو کمانے سے زیادہ آسان ہوتا ہے. پیسے کے بارے میں بہت دوسرے مسائل بھی ہیں جو ہمیں ہمارے انسٹیٹیوشن میں, ہماری یونیورسٹیز میں بہت اچھے سے نہیں بتائی جاتی. وہ یہ ہے کہ پیسے کو صرف کمانا اہم نہیں ہوتا, پیسے کی یوٹیلیٹی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. پیسے کو سیف بھی بہت کیا جا سکتا ہے. یعنی صرف اور صرف میں اگر اپنی بات کروں تو میں پیسے کمانے سے زیادہ پیسے کی اسمارٹ مینجمنٹ پہ بہت بلیو رکھتا ہوں, اور کرتا بھی ہوں. تو یہ ساری ٹیکنیکس بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ہمارا جو ایک اینڈ آبجیکٹیو ہوتا ہے, یا ایک پورا اگر میں کہوں تو کہ کلمینیشن ہوتا ہے اباؤٹ دا انٹائر پروسیس, اباؤٹ آر انٹائر لرننگ, اینڈ اباؤٹ ایوری تھنگ دیٹ وی ڈو revolves around one fact, even in the universities, the entire curriculum is about making profitability, obviously by creating value, lekin profitability. So the fact is کہ وہ that sets a precedence کہ آپ کو زیادہ پیسے کمانے کی بات کی جا رہی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ پیسے کو اگر اچھے سے یوٹیلائز کیا جائے, بہت اسمارٹ مینیج کیا جائے, تو دیٹ ورکس بیٹر دین فوکسنگ سو مچ آن میکنگ منی. تو دی ویلتھ مینجمنٹ ایکسپو, دا منی میٹرز دیٹ وی آر آرگنائزنگ از آل اباؤٹ کہ what you can do with that money. You can start with a small investment, you can diversify your money, your investments, you can have, put your eggs in different baskets. So this all comes in this expo کہ جی ہمارے پاس بہت ساری انویسٹمنٹ کے آپشنز ہیں, آپ جائیں چوز کریں آپ کو کیا سوٹ کرتا ہے, اور آپشنز تو ہمیشہ ہی اویلیبل ہوتے ہیں, آپ سیکھیں. لیجیٹمیسی ہیز آلویز بین اے چیلنج ان پاکستان, ان آر کنٹری. تو ہمارے پاس وہ سارے اسٹیٹ ریگولیٹرز ہیں. وی آر ویری لکی ٹو ہیو MUFAP آن بورڈ, میوچل فنڈز ایسوسیشن آف پاکستان. موسٹ امپورٹنٹلی اسٹیٹ بینک آف پاکستان از آر مین کولیبریٹر فرام دا ڈے فرسٹ. اور پھر ہمارے پاس پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. دین ہمارے پاس SECP ہمارا فائنینشیل انکلوژن پارٹنر ہے. تو یہ سارے لوگ ہیں, اور ہمارے پاس انہی کے ریپرزنٹیٹیو ہیں جو بریفنگ دے رہے ہیں. ایک اور بہت اہم نقطہ ہے, تھوڑا سا بات پرولونگ ہو گئی ہے,
وہ یہ ہے کہ آپ کو وہ سارے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں جو بیسیکلی اس چیز کے لیے بہت ہی ریکمینڈڈ یا بہت ہی زیادہ جسے کہتے ہیں نا آئیڈیل پروفائل نہیں ہوتے. ہم نے وی نیور تھاٹ آف این آئیڈیا اینڈ وی نیور ٹرائی ٹو پل آف سم تھنگ جس میں آپ آئیں اور بہت سارے بڑے لوگوں سے بہت ساری باتیں سنیں اور چلے جائیں. دا بیسک آئیڈیا از دا رائٹ پیپل فرام دا انڈسٹری, دا ایکسپرٹ آف دا انڈسٹری دیٹ ول ٹاک اباؤٹ دا ہول سینیریو. مینس اسٹاک ایکسچینج میں ہمارے پاس اسٹاک ایکسچینج کا ڈیجیٹل ویلتھ اور ایجوکیشن کا بندہ بات کرے گا. میوچل فنڈ سے ریلیٹڈ ہمارے پاس جو ہیڈ آف دس ہول ایسوسیشن ہے وہ بات کریں گی. لائک وائز اسلامک فائنینسنگ کے فرنٹ پہ جو یہ چیلنجز ہیں اس پہ اسٹیٹ بینک اور ایک بڑی مطلب ڈاکٹر ارم صاحبہ بات کریں گی. تو یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں کہ آپ کا یہ جو لیجیٹمیسی والے مسائل ہیں یہ بھی حل ہو جاتے ہیں. صحیح. اور یہ محض بات نہیں کریں گے جو ایک سرفیس پہ باتیں ہوتی ہیں, یہ ہارڈ کور پرنسپلس اور ایکٹیویٹیز اور بیسک چیزوں پہ بات کریں گے کہ کیسے شروع کیا جا سکتا ہے, کیسے سے جو ہے وہ کیسے آپریٹ کیا جا سکتا ہے اس انڈسٹری میں. زبردست, ویری نائس, انٹرسٹنگ. جبران, تو آپ ماشاء اللہ سے اپنی ایونٹ مینجمنٹ کی مارکیٹنگ کمپنی جو ہے وہ بھی چلاتے ہیں, آپ یونیورسٹی فیکلٹی بھی ہیں اور اتنا بڑا ایونٹ بھی آرگنائز کر رہے ہیں, تو اتنی ساری چیزیں آپ ماشاء اللہ مینیج کر رہے ہیں. سو اس میں جو آپریشنل چیلنجز ہیں اوبیسلی ٹیم کو مینیج کرنا, وہ ساری چیزیں اٹس اے ویری بگ ہرڈل اوبیسلی کہ آپ ایک بڑی ٹیم لے کے چلتے ہیں, پھر وینڈرس کے ساتھ ساری ڈیلنگز اور وہ سارے جو معاملات ہیں. سو اٹس اے چیلنج اوبیسلی ٹو ڈو دیٹ. دا بگیسٹ چیلنج ابو, اینڈ آئی تھنک اس سے بڑا کوئی چیلنج نہیں ہے شاید کوئی ایونٹ کرانے میں, وہ ٹو پل انویسٹرز, ٹو پل دا اسپانسرز. تو اسپانسرشپ بیسکلی کیسے پاسبل ہوتی ہے اس طرح کے ایونٹس میں کوئی کرانا چاہتا ہے, یا اسپانسرشپ از کائنڈ آف اے تھنگ جو لینا کسی سے, دیٹس ناٹ سم تھنگ ایزی. سو کیسے کنونس کرتے ہیں آپ کے اسپانسرز جو ہے وہ کنونس ہو سکے نہیں ہم اس ایونٹ کا پارٹ بنیں گے, ہم اپنا ریپرزنٹیٹیو دیں گے یا ہم اپنی اسپانسرشپ دیں گے آپ کے اس ایونٹ کو, وہ چیلنج کتنا بڑا ہوتا ہے؟ وہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. بہت سارے آئیڈیاز ریالٹی میں یا کنوکشن میں چینج اس لیے نہیں ہو پاتے کیونکہ ریسورسز ایک بڑا چیلنج ہے, اسپانسرز ایک بڑا چیلنج ہے, اور ہمیں الحمدللہ کافی اچھے اسپانسرز ملے ہیں فرام دا ویری فرسٹ ڈے. اس کے لیے 2-3 امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ہم اس ایونٹ کو لے کے تو پہلی بار مارکیٹ میں آئے تھے اس ایگزیبیشن کو لے کے, لیکن ہماری ہسٹری بڑی ہے. ہسٹری ان اے سینس کہ ہم آلریڈی برانڈ اکارڈ کے فرنٹ سے ہم آلریڈی کئی کمپنیز کے لیے کام کر رہے ہیں, مطلب بڑی کمپنیز یعنی جو جن کا بڑا میجر شیئر ہے ان دیئر رسپیکٹو فیلڈس. اور ایک تو یہ بات ہے, ہم ایز اے کمپنی, ایز اے سروس اینڈ مینوفیکچرنگ کمپنی, ایونٹ مینجمنٹ اینڈ ایڈورٹائزنگ کمپنی, فار لاسٹ 8 years we've been working for almost every industry, and we have pulled off some of the phenomenal events across the country. تو یہ ہمیں ایک بڑا مائلیج ملا ہے. نمبر 1 تو لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ ہم کیپیسٹی رکھتے ہیں ایک ایونٹ کو کھڑا کرنے کی, اور اس کے علاوہ ہم نے بڑے بڑے ایونٹس کیے ہیں. دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ آپ کا آئیڈیا بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ایک گیپ تھا, مطلب میں نے انٹرپرینیورشپ ہی پڑھائی ہے پچھلے 5 سال, اور مجھے بڑا صاف صاف یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ جو انڈسٹریز ہیں نا ان کے لیے ایک پراپر اور ایک ایکسکلوزیو اور ایک پرٹیکولر جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ یہ ہوں. پبلک فرنٹ پہ بھی مجھے بڑے شارٹ کمنگس نظر آئی ہیں. پبلک فرنٹ پہ اس طرح سے ہے کہ آپ کسی چیز کو جب تک منظر عام پہ نہیں لاتے نا وہ چیز پھر ٹاک آف دا ٹاؤن نہیں بنتی. ایکسپو ہوتی رہتی ہیں لیکن وہ ماس لیول پہ نہیں ہوتی ہیں. اس انڈسٹری کو بہت زیادہ B2B اسپیسیفک رکھا گیا ہے, یعنی B2B سینٹرک کا مطلب یہ ہے کہ صرف بزنسز اور بزنسز کے ڈیزگنیٹڈ انڈیویجولس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. دانش خلیل جو ہے وہ اپنی کمپنی کے CEO ہیں اور ایک بڑا اچھا پروفائل ہے, تو ان تک یہ محدود ہے. لیکن 50 لوگ اور ہوتے ہیں. ایک فیملی کنسٹرکٹ اگر ہم دیکھیں تو ایک بیگم بچے, میں اس کو وی لک ایٹ اٹ ایز اے ڈفرنٹ آئیڈیالوجی. ایک ہاؤس ہولڈ کے اندر نا وی سی آل آف دیم
as a potential individual या you can say participant of this exhibition. मतलब आप स्टूडेंट हैं, आपके पास पॉकेट मनी आती है, लेट्स से महीने की 5,000 रुपये, दैट इज़ वे टू लेस, लेकिन आप उसमें से 5,000 लेट्स से 25,000 रुपये है ना यूनिवर्सिटी लेवल पे लोगों की एक स्पेंडिंग ऑन एन एवरेज, तो आप 5,000 रुपये उसमें से बचाएं और आप एक अकाउंट खोल लें, इसी तरह उस पर आप काम करें। और कहीं भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैंने अभी एक कमोडिटी के एजेंट से बात की थी, उन्होंने कहा सर 16,000 रुपये से स्टार्ट करें आप। गोल्ड कितना महंगा है, कितना तोला चल रहा है आजकल? आई थिंक 2.5-3 लाख रुपए तोला चल रहा है, 292 ऐसे कुछ। तो हम समझते हैं कि जब तक हमारे पास 3 लाख रुपए नहीं है हम गोल्ड के साथ कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये जो कमोडिटीज़ का एक्सचेंज है ये आपको 16-18 हज़ार रुपये से स्टार्ट करवा देता है, आप एक पार्शली उसके वो बन जाते हैं, शेयर होल्डर बन जाते हैं। लाइक वाइज स्टॉक्स की बात करें, मैं आपको बड़ा रियल ग्राउंड्स पे बता रहा हूँ, एवरीथिंग दैट वी टॉक अबाउट इज़ अ रियलिटी एक्चुअली, हैज़ अ बैकिंग फैक्ट। दिस इज़ अनदर गुड रीज़न वी इन एनी वेंचर वी जंप इन, वी गेट टू फाइंड समथिंग, यू नो, वी गेट टू फाइंड सम अचीवमेंट इन दैट। एवरीथिंग इज़ अ रियलिटी। मैंने स्टॉक्स खुद से शुरू किए एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि मैंने कोई लाखों से नहीं किया, मैंने 5-10 हज़ार से शुरू किए, 2-2.5 लाख रुपए तक हम गए। फिर हम बिज़ी हो गए अपने काम और अपने जो डेली चोर्स होते हैं। लेकिन द फैक्ट इज़ मैंने उस 5-10 हज़ार के साथ या 2-2.5 लाख रुपए के साथ बड़ा अच्छे मार्जिन पे काम किया। लकीली द मार्केट वाज गुड, बुलिश मोमेंटम चल रहा था। लेकिन उसके अलावा भी ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा मतलब अपॉर्चुनिटी है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मतलब आप रोज़ाना टाइम नहीं लगा सकते, तो यू कैन प्ले अराउंड इन द लॉन्ग टर्म एसेट्स। तो ये एक रियलिटी है। म्यूचुअल फंड्स का भी यही है, आप बहुत ज़्यादा पैसे पे नहीं जा सकते, आपको ये चैलेंजेस हैं कि आप डिसाइसिव नहीं हैं। व्हाट यू कैन डू, आप उसमें चले जाएं, म्यूचुअल फंड्स में चले जाएं। म्यूचुअल फंड्स का मतलब ये है कि आप बराह रास्त ट्रेडिंग या स्टॉक्स में काम नहीं कर रहे होते, बट यू हैव हायर्ड प्रोफेशनल एक्सपर्ट जो आपके इन्वेस्टमेंट को उसको मैनेज कर रहे होते हैं और वो आपको अच्छे रिटर्न्स दे रहे होते हैं। फिर मसला ये आ जाता है कि जी वो पैसा कहाँ लगता है। तो अब जितने इस्लामिक, अब तो एवरीथिंग इज़ बीइंग अब इस्लामिक प्रिंसिपल के थ्रू जा रही है, तो ये चैलेंज भी हमारा ख़त्म हो गया कि वो लेजिटिमेट है या नहीं है, वो शरई है या नहीं है। क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट कंपनी जब आपको बताती है कि हम आपके पैसे को यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं, इन सेक्टर्स में यूज़ करने वाले हैं, आप यू कैन पिक एंड चूज़ जो आपको। फॉर इंस्टेंस मेरे सारी इन्वेस्टमेंट जो मैंने स्टार्ट में की या ट्रेडिंग जो मैं करता आया हूँ वो मैंने की PSO से। गैस कंपनी जो है सुई सदरन गैस कंपनी, तो वो मैंने इसलिए चूज़ की कि मैं उसके कंज्यूमर हूँ और मैं उस कंपनी के अंदर शेयर कर रहा हूँ, मतलब इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि मुझ जैसा इंसान अगर ये कर सकता है तो सारे लोग कर सकते हैं। तो ये एक्सप्लोर करने का मकसद ही यही है कि आप इन सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें। फिर वो ई-कॉमर्स के अंदर भी यू नो दैट कि हाउ थिंग्स वर्क फ्रॉम दैट एंगल। लेकिन व्हाट आई कैन परसीव इज कि देयर आर पीपल हु टॉक टू मी कि वी हैव मनी, हमारे पास पैसा है, क्या करें या कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें। तो देयर आर राइट पीपल लाइक यू हु कैन डू इट, हु कैन गाइड देम थ्रू। तो एंड यू आर देयर वन ऑफ आवर prominent exhibitor, so you are going to tell people कि जी अगर आपके पास पैसा इस तरह से है और बिजनेस में स्टेक भी चाहिए, शेयर भी चाहिए, तो आ जाएं, आपके पास ये ई-कॉमर्स अपॉर्चुनिटी भी है। सीख के करना चाहते हैं तो कर लें, हमें आप पैसा दे के यू वांट अस टू इन्वेस्ट दैट एंड यूटिलाइज दैट मनी, तो वो कर लें। तो ये सारी चीज़ें कैसे बताएंगे आप? सारे लोग अकेले अकेले बता रहे होते हैं, हर बंदा इंडिविजुअल कैपेसिटी में एफर्ट कर रहा होता है। मैंने आई जस्ट ट्राइड के थ्रू मनी मैटर्स ये एक कलेक्टिव अम्ब्रेला के थ्रू जाए, लोगों को बहुत ज़्यादा जगह इधर उधर ना जाना पड़े, वो आएँ, उनको हर तरह के लोग मिल जाएं, उनको हर तरह की इंडस्ट्री के लोग मिल जाएं, जो एक रेलेवेंट मार्क है वो सब लोग मिल जाएं और वो दे कैन चूज़ फ्रॉम इट। और ये बढ़ता रहे, ये जो होराइजन है ना ये बढ़े। पाकिस्तान में अब फॉर इंस्टेंस अब ये जो लोग समझदार हैं वो देख रहे हैं, पहले आप जॉब करते थे, इट वॉज़ वेरी ईजी फॉर यू कि आप बस अपनी सैलरी डिस्पैच मतलब विदड्रॉ कर लें। अभी आपके साथ बड़े चैलेंजेस होने वाले हैं। वो मसले ये हैं दानिश कि एक अच्छा टैक्स बेस अब आपकी सैलरी से डिडक्ट होगा और बहुत चैलेंजेस आने वाले हैं। ऐसे ही दूसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न
وہ یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کا پوچھتے نہیں ہیں, احتساب نہیں کرتے, اکاؤنٹیبلٹی نہیں رکھتے, کیونکہ ہم اس میں انویسٹڈ نہیں ہوتے. پاکستان میں بہت سارے لوگ تھوڑے سے انڈیفرنٹ ہیں اباؤٹ کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, پالیسیز کیا ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ اس میں انگیج ہی نہیں ہیں نا. تو جو انکلوژن والا ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ٹیکس دیں گے پاکستان میں, آئی تھنک مجھے نہیں لگتا کہ کوئی 33% لوگوں سے زیادہ ٹیکس پیئر ہیں. یہ میں بہت بڑا نمبر بتا رہا ہوں. جب ہی 33% لوگ ہی کنسرنڈ ہیں اس ملک کے فیوچر کو لے کے, اس ملک کی گروتھ کو لے کے, اس ملک کی اسٹیبلٹی کو لے کے. باقی تو صرف شور شرابہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کا اسٹیک کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. بالکل, یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی مین. تو جب اسٹیک کیسے ہوگا, وہ ایسے ہوگا جب وہ انویسٹڈ ہوں گے. ہمیں بچوں سے بہت محبت کیوں جاتی ہے؟ بچے تو سارے ہی ہوتے ہیں, بہن کے بچے, بھائی کے بچے, لیکن جو ہمارے بچے ہوتے ہیں ہم بڑے کنسرنڈ ہوتے ہیں. کیوں؟ ہم انویسٹڈ بہت ہوتے ہیں, بہت انویسٹڈ ہوتے ہیں. وین آئی ٹاک اباؤٹ اینڈ وین آئی ریفر انویسٹڈ, تو مطلب ٹائم, انرجی, پیسہ, ایموشنس. اس ملک کے لیے ایموشنلی کوئی انویسٹڈ نہیں ہے. اور ایک اور بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو میں بڑا لٹرلی اور بڑا ریگرسلی فیل کر رہا ہوتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اب ایک نیا ٹرینڈ ہے. لوگ بہت کوشش کر رہے ہوتے ہیں اپنے اوپر, اپنی ذاتی تشہیر کے اندر, اپنی پرسنل پروموشن میں, پرسنل برانڈنگ میں. تو وہ ایک جو انڈیویجولزم ہے وہ بہت زیادہ گین کر گیا ہے, کلیکٹیوزم بہت کم ہو گیا ہے. تو وی بلیو کہ ہم جو بھی کریں وہ بڑا اس کے ساتھ ایک کاز اٹیچ ہو, وہ بڑا کازل ہو, تو اس لیے وہ چیزیں سکسیزفل بھی ہوتی ہیں. تو انڈیویجولزم سے کلیکٹیوزم کی طرف جاتے ہیں, لوگ زیادہ انویسٹڈ ہوں گے. لوگ انویسٹ صرف فیملی میں نہیں ہوتے, بزنس میں نہیں ہوتے, آفیسز میں نہیں ہوتے, لوگ ملک میں بھی بڑے انویسٹڈ ہوتے ہیں. آپ نے پوچھا مجھ سے کہ میں نے اسٹارٹ کیسے کیا. میں ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ چلاتا تھا 10, 12, 14 سال تک, دی انگلش ٹائمز TET کے نام سے. تو ہم 10, 12 سال تک وہ صرف ایسے چلاتے رہے, میرا والنٹیئر پروجیکٹ تھا. اسی کے گراؤنڈس کے اوپر میں مجھے یہ برانڈ اکاؤنٹ بنانا آسان ہو گئی. اب اس برانڈ اکاؤنٹ سے مجھے منی میٹرز آسان ہو گئی کرنا. تو ہمیں بہت آپشنز ملے لائف میں مائگریٹ کرنے کے, امیگریشن کے, لیکن میں نے کہا ہم بڑے انویسٹڈ ہیں اس ملک میں اور مجھے نظر آتا ہے. تو وہ ایک اور شعر میں کہہ دیتا ہوں, موقع نہیں ملتا اس طرح آنے میں, کوئی پوچھتا نہیں ہے. وہ آپ نے سنا ہے, پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. تو پیوستگی جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے, وہ انٹرنل پرسنل انٹرسٹ اور گینز کی طرف زیادہ جاتی جا رہی ہے. تو ہمارے بڑے ڈائیورس آبجیکٹیو ہیں. آپ اگر وہاں بھی ٹھیک ہیں کہ آپ اپنے پرسنل گینز کو لے کے بہت ہی زیادہ انکلائنڈ ہیں, تو آپ انویسٹ کریں اپنے اوپر, اپنے پیسے کو ڈائیورس کریں اور اسمارٹ ڈیسیجنز لیں. انویسٹمنٹ یا پیسے کو صحیح سے یوٹیلائز کرنا سیکھیں. اور اگر آپ کلیکٹیوزم پہ بلیو رکھتے ہیں تو آپ ایکسپو میں آئیں تاکہ آپ ایک بڑے لارجر دین لائف آبجیکٹیو کا حصہ بنے. کیونکہ یہ تو ایک ایکسپو تھی, لیکن اب اتنے سارے ہمارے پاس اسٹیٹ ریگولیٹرز آ گئے ہیں, ہمیں بہت ساری کولیبریشن اور پارٹنرشپ مل گئی ہیں. تو اب میں اس کو کنسیڈر کرتا ہوں ایک ماس اویئرنیس ڈرائیو فار فائنینشیل لٹریسی اینڈ انکلوژن. تو اب آبجیکٹیو بھی تھوڑا چینج ہو گیا ہے. ویلتھ مینجمنٹ از دیئر ود آل اٹس پرکس اینڈ پریولیجز, بٹ اس سے بڑی جو چیز ہے وہ بن گئی ہے کہ ایک فائنینشیل اویئرنیس ڈرائیو ہے, ایک ماس اویئرنیس ڈرائیو ہے, ایک نیشنل ڈرائیو ہے فار فائنینشیل انکلوژن اینڈ لٹریسی. اس لٹریسی کے ساتھ اوور آل امپیکٹ ہماری اکانومی پر آئے گا, ہمارے لوگوں پر آئے گا, ہمارے انڈیویجولس پہ آئے گا. وہ اگر پراسپیرس ہوں گے, خوشحال ہوں گے, تو آبویسلی خوش ہوں گے. اور پاکستان میں سب سے زیادہ کمی ابھی خوشحالی کی ہے. خوشحالی کا مطلب صرف وہ والی خوشحالی نہیں کہ جیب میں پیسہ کتنا ہے, خوشی کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں جب اسمارٹ ڈیسیجنز لیں گے تو خوش ہوں گے, اور ایونچولی لائف کا آبجیکٹیو ہونا چاہیے پیس اور ہیپینیس. تو دس از ہاؤ آئی کنیکٹ تھنگس. زبردست. میں آئی ایم ویری مچ آلریڈی سولڈ. So very interesting, Gibran. So I think the purpose is clear, what Gibran has already explained. Or I really appreciate whoever has done this for Pakistan or for this country. چاہے وہ کسی بھی گراؤنڈ پہ, کسی بھی لیول پہ اویئرنیس ہو, کسی بھی طرح کی اویئرنیس ہو, چاہے وہ ہم نے ای کامرس میں ہوتے ہوئے دیکھی, خود کی, یا اوبیسلی جس طرح سے جبران اس انیشیٹو پہ جا رہے ہیں, اس جیسے لوگوں کی یا پاکستان میں ایسے انیشیٹوز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور یہ ملک ڈیفینیٹلی
ٹیلنٹ کی کمی تو کبھی بھی نہیں ہے پاکستان کے اندر, لیکن صرف ریسورسز کی کمی رہی ہے, اویئرنیس کی کمی رہی ہے, اور اوبیسلی ایماندار لوگوں کی کمی رہی ہے ہمیشہ سے. اچھا, بہت شکریہ جبران, آپ نے ٹائم نکالا, اور ریئلی اپریشیٹ کہ آپ آئے اس پوڈ کاسٹ کو اٹینڈ کیا, بیکاز آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو ڈو دس بفور دا ایونٹ ایز ویل, بیکاز سو ایوری بڈی شوڈ نو, اینڈ یو نو ایک میسیج جائے, ایک اویئرنیس ہم کریں, ایک کریٹ کریں میسیج کہ یار ٹھیک ہے ایک ایونٹ ہو رہا ہے, بٹ اوبیسلی ماس نمبر آف لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اویئرنیس کہیں سے بھی جا سکتی ہے. کوئی کسی کو شیئر کر لے, یہ ریل بنا کے بھیج دے, کوئی ویڈیو بھیج دے, یا یہ کچھ انٹرسٹنگ لگ رہا ہے, فری ایونٹ ہے, پبلک ایونٹ ہے, ایکسپو سینٹر میں ہو رہا ہے, کوئی بھی جا سکتا ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے, رجسٹر کرانے کرا لو, نہیں کراتے ڈائریکٹ ہی پہنچ جاؤ, کون روکتا ہے آپ کو ادھر. سو بیسکلی مقصد یہ ہے کہ ویکینڈ پہ ہو رہا ہے, ہم بہت سارے مصروفیات اور مشغلوں میں بزی رہتے ہیں, تو ٹھیک ہے ایک ویکینڈ اس کے نام بھی کریں بھائی, اپنی زندگی کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنی فیوچر کے لیے کام کریں. سو اٹس نیور ٹو لیٹ, اینڈ اٹس نیور گonna be late for anybody. It has to be the right decision. If it's done today, then it will help you tomorrow. If it's done tomorrow, then it might help you in the day after. So basically this is how I perceive things, and this is how I approach. ہر بندے کی approach الگ ہوتی ہے. So thank you Jibran for your time, appreciate that, really appreciate that. And I would also want to thank our media partner, I would like to say Communical, جو کہ ہمارے لیے یہ پوڈ کاسٹ مینیج کرتے ہیں, ارینج کرتے ہیں, تو would like to thank to them as well. So inshallah again we'll come again with another growth podcast with DK, and we'll have another guest as well, and I hope to see Jibran doing wonders with this event inshallah, and I wish him good luck, great success ahead. And میں چاہتا ہوں پاکستان میں یہ ایونٹ, ایٹ لیسٹ پاکستان میں کراچی یا نیشنل لیول پہ بات کریں تو یہ ایونٹ اب پاکستان میں ہوتا رہے, اس کے چیپٹرز, اس کے ورژنز آتے رہیں, اور ہر سال کا ایونٹ بن جائے, کراچی میں ہو, لاہور ہو, اسلام آباد ہو. اس ایونٹ کو ہم لے کے جائیں, آگے بڑھائیں, کراچی سے بھی اس کو آگے لے کے جائیں انشاءاللہ, کیونکہ لاہور پنجاب میں ادھر بڑی آڈینس ہے. اس ایونٹ کو ادھر کرائیں تو اور ہی بڑا جو ہے نا وہ ایک ہمارے پاس کراؤڈ آ سکتا ہے, اور بڑے لیول پہ اس کو ماس لیول پہ کر سکتا ہے. سو گریٹ اپرچونیٹی فار ایوری بڈی. تھینک یو گائز. سو انشاءاللہ جبران کچھ کلوزنگ ورڈس کہنا چاہیں گے؟ Yes, thank you so much. Danish, I am thankful to you for your time and for your anticipation, and I look forward to have your great participation and great exposure for the people and for you through this event. And most importantly, مجھے ابھی تک مین اسٹریم یا پبلکلی اپیل کرنے کا موقع نہیں ملا. So this is through this platform, through this podcast, میری ایک ایکسکلوزیو اپیل ہے. وہ یہ کہ ایز این entrepreneur, ایز این individual, all we can do, we can set up something like this for you. ہم ایک ایونٹ آپ کے لیے کر سکتے ہیں, ہم آپ کے لیے ایک صحیح ڈائریکشن میں کوئی چیز کنسیو کر سکتے ہیں, اس کی سکسیس آپ پہ ڈپینڈ کرتی ہے. تو یہاں اس ایونٹ میں آنا, بہت ساری چیزوں کو سیکھنا, اگر آپ بہت ساری چیزوں کو ایکسپلور کرنا, یہ صرف آپ کو بینیفٹ دے گا اور آپ کے فیوچر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو پلیز وزٹ ایکسپو سینٹر کراچی on 8th and 9th February 2025. Thank you.